چین اور پاکستان دو غالب یکجا۔ چینی وزیر خارجہ کی وزارت خارجہ آمد۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چھٹا دور کچھ دیر بعد ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی مشترکہ صدارت کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ کی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ وانگ یی کا دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات میں وسعت اور عملی شراکت داری کی نئی جہت کے لیے اہم سنگ میل قرار۔ پاک چین افغانستان وزرائے خارجہ کا کابل میں اجلاس۔ تینوں ممالک کا دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں تیز کرنے کا عزم۔ تجارت، ٹرانزٹ اور عالمی ترقی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قائم مقام وزیر خارجہ امیر متقی سے ملاقات۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں پر شدید تحفظات۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف ٹھوس اقدامات کا مطالبہ۔ چین کا پاک افغان تعلقات میں بہتری کی خواہش کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کا سیکیورٹی ڈائیلاگ کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بااثر شخصیت، عالمی سطح پر نئی شہرت ملی۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے سپہ سالار کو مرد اہم قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل نے امریکی سینٹرل کمانڈ اور پینٹاگون کے ساتھ تعلقات بحال کیے۔ ٹرمپ نے افغانستان میں بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ عاصم منیر جنوبی ایشیا میں ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ کراچی میں 2 دن کی موسلادھار بارش نے نقشہ ہی بدل ڈالا۔ کہیں صورتحال معمول پر تو کہیں اب بھی مشکلات۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی مختلف مقامات پر سڑکیں تباہ، ڈریگ روڈ اور یونیورسٹی روڈ پر پانی جمع۔ کشمیر کالونی اور سرجاری ٹاؤن عبدالرحیم گوٹ سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ اورنگی ٹاؤن میں کٹی پہاڑی سے پتھر گرنے لگے۔ دوسرے دن سب سے زیادہ اورنگی ٹاؤن میں 113 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ فیصل بیس 43، کورنگی 35.6 اور کماڑی میں 31 ملی میٹر بارش۔ بادل برسنے کا سلسلہ مزید 2 روز جاری رہنے کی پیش گوئی۔ شہر میں تعلیمی ادارے آج بھی بند۔ حادثات کے دوران اموات کی تعداد 16 ہو گئی۔ برستے بادلوں نے کے الیکٹرک کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ کراچی میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن۔ شہر کا بیشتر حصہ 39 گھنٹوں سے بجلی سے محروم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر سیاسی قائدین سے رابطہ۔ بلاول بھٹو، خالد مقبول صدیقی اور حافظ نعیم سے گفتگو۔ وزیر اعظم کا کراچی میں بارش سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر قسم کے تعاون کی پیشکش۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کو سندھ حکومت سے رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا دورہ، تباہ کاریوں کا فضائی جائزہ، امدادی سرگرمیوں اور بحالی کے امور پر بریفنگ۔ متاثرین میں امدادی چیکس تقسیم کیے۔ شہباز شریف نے کہا دریا میں ہوٹل بنانا بڑی غلطی، اس کی کوئی معافی نہیں۔ پاکستان کو ایک سخت ریاست کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ تجاوزات، ٹمبر مافیا اور غیر قانونی مائننگ جانی نقصان کی بڑی وجہ قرار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ریسکیو اہلکاروں سے ملاقات۔ ریلیف آپریشنز پر خراج تحسین۔ کہا متاثرہ خاندانوں کی مدد اولین ترجیح ہے۔ گھر کا 36 لوگ شہید ہو چکا ہے۔ ابھی ہمارا گاؤں کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، تو اس پر ہم نے کچھ پکچر اور ویڈیوز دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے گاؤں سب وہ پانی بہا کر لے گیا۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب۔ خیبر پختونخوا میں بربادی کی المناک داستانیں۔ محنت مزدوری کے لیے ملیشیا میں مقیم شخص کا پورا خاندان سیلابی ریلی کی نظر۔ درہ میں ایک خاندان کے 36 افراد جان سے گئے۔ بنیر میں قدم قدم پر المیے، گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے، درجنوں افراد تاحال لاپتہ۔ پاک فوج کا متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری۔ پیر بابا بائی پاس ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ سوابی میں ریسکیو آپریشن مکمل، جاں بحق افراد کی تعداد 42 ہو گئی، 18 گھر مکمل تباہ۔ مجھے پتا تھا کہ یہ میرے بچے جو ہے نا یہ لینٹر کے نیچے ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسی حالت میں آپ آ گئے ہمارے پاس۔ کلاؤڈ برسٹ سے سوات کا نواحی گاؤں بری طرح متاثر۔ بہادر شیر کا شیانہ ہی نہ بچا۔ 4 کمسن بیٹیاں جاں بحق، 1 بیٹا اور بیٹی معجزانہ طور پر زندہ بچ گئے۔ خراب راستوں کے باوجود داد رسی پر سما سے اظہار تشکر۔ جلاس تک بابوسر کے کھیت کھلیان ویرانے میں بدل گئے۔ 50 سے زائد خاندانوں کی نقل مکانی۔
शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरिया रावी हडबलोकी के मकाम पर पानी का बहाव तेज, करीबी आबादियों में पानी दाखिल। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर बहाव 70,000 क्यूसेक, सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। बुरेवाला के करीब दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। लिया के मकाम पर दरिया सिंध बिखर गया। 60 से ज्यादा देहात सैलाबी रेले से मुतासर। बस्ती अलियानी की राब्ता सड़क भी पानी में डूब गई। गुड्डू बैराज पर दरमियाने और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। सियासी मुखालिफिन के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, अरकान की राय। सियासी कमेटी महमूद अचकज़ई की क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजदगी पर फैसला न कर सकी। अरकान की अक्सरियत का PTI से भी अपोजिशन लीडर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। मज़ीद मुशावरत के लिए आज फिर बैठक होगी। मुजफ्फराबाद से खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाला भारतीय जासूस गिरफ्तार। उबैद जहांगीर के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने हसास मकामात की तस्वीर भारतीय एजेंसी को देने के एवज भारी रकम हासिल की। दहशत गर्दों की फहरिस्त में तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों? सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सवाल उठा दिया। कहा यह समझ से बालातर है और कतई नाकाबिल कबूल। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशत गर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। दोहरे मयार और सियासी एजेंडे दहशत गर्दी के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। कलदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा करार। गजा में इस्राईली दहशत गर्दी जारी। 24 घंटों में 83 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 30 अफराद भी शामिल। भूख से 3 अफराद दम तोड़ गए। गजा सिटी पर कब्जे का नापाक मंसूबा। इस्राईली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। रात भर कई इलाकों में धमाके। गजा में बेगुनाह मर रहे हैं। फौरी जंग बंदी की जाए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अपील। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से कैंसर के आरिज़े में मुब्तला थे। फ्रैंक कैप्रियो अपने फैसलों में इंसानी हमदर्दी के जज्बात और साइलिन की मदद के जज्बे के बायस जाने जाते थे। जीत की उमंग, टाइटल की लगन। शाहीन नए मार्कों के लिए तैयार। 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप के आज से प्रैक्टिस सेशन का आगाज। पाकिस्तान टीम रात 8:30 बजे से 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 मुल्की टूर्नामेंट 29 अगस्त, एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा। मेसी के बगैर भी इंटर मियामी छा गई। फुटबॉल लेजेंड की टीम टिगर्स को 2-1 से हराकर मेजर लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गई। फातेह टीम के दोनों गोल लुइस सुआरेज ने स्कोर किए। और US ओपन टेनिस का मिक्स्ड डबल्स इवेंट इटालियन जोड़ी के नाम सारा ईरानी और मवासवरी के पेयर ने फाइनल में ईगा श्यानतेक और कैस्परोव को शिकस्त दे दी। चैंपियंस की जीत का स्कोर 6-3, 5-7 और 10-6 रहा। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न, रंग बिरंगे मनाजिर ने समा बांध दिया।